بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، آپ کے سامنے نماز کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، اور میں اس وقت مسجد صاحب زمان میں میں مسجد جمکران میں اپنی عقیدت کے ساتھ حاضری دے رہا ہوں، اور اس وقت مومنین رات کے 12 سے اوپر ہو چکے ہیں، مناجات میں، عبادت میں، نمازی امام زمان میں مشغول ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ سب لوگ اپنی اپنی دعاؤں میں کامیاب رہیں۔ یہاں پر جو نماز پڑھی جاتی ہے، پہلے یہ کہتا چلوں، یہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب ایسے ہی ہے کہ جیسے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی جائے، اور یہ مسجد امام زمان سے اس لیے منسوب ہے کہ یہاں پر بزرگوں نے دیکھا تھا کہ امام زمان رسول خدا کے بارہویں جانشین نماز ادا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر یہ عظیم الشان انقلاب کے بعد مسجد بنائی گئی۔ یہاں پر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ 2 رکعت ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں نماز امام زمان پڑھتا ہوں بے طریقہ امام زمان قربتاً الی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آیت مقدس 100 مرتبہ تکرار کی جاتی ہیں۔ جب یہ 100 مرتبہ ہو جائے پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ پوری یہ سورت پڑھ لیں یا اس کے علاوہ جو بھی سورت ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع کریں، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ کم از کم 1 مرتبہ کہنا واجب ہے، زیادہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کھڑے ہو کر پھر سجدہ کرتے ہیں، اور سجدے میں جا کر 7 چیزیں، 2 انگوٹھے، 2 گھٹنے، 2 ہتھیلیاں اور 1 پیشانی، یہ 7 چیزیں لگانی واجب ہیں۔ پھر بہت ہی اطمینان سے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ 1 مرتبہ کہنا واجب ہے۔ اس سے زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ مستحب ہے، لیکن 1 سے کم نہیں کہہ سکتے ورنہ نماز باطل ہے۔ پھر 2 سجدے کرنے کے بعد بحول اللہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ پھر اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پڑھیں۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو 100 مرتبہ اس کی تکرار کریں۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر ولا الضالین تک سورت کو کامل کریں۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کذالک اللہ ربی کہہ کر، یا نہ بھی کہیں
اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت میں جو بھی دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھیں۔ سب سے بہتر دعا محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ہے اور تمام مومنین کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اپنی اصلاح کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اولاد آدم کی اصلاح کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ امام زمان کے جلد ظہور کے لیے دعا کرے تو نور علی نور ہے، بہت بہتر ہے۔ اس کے بعد جو بھی دعائیں آپ کہہ سکتے ہیں کر سکتے ہیں، بے شک اردو زبان میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں، پھر رکوع کے بعد 2 سجدے کریں، اس کے بعد تشہد اور سلام کہیں تو یہ نماز امام زمان کامل ہو جاتی ہے۔ امام زمان کی نماز طریقہ امام زمان بہت مجرب ہے، کامیاب نماز ہے۔ اس نماز سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، اور اس مسجد میں تو جو بھی آتا ہے، جہاں سے بھی آتا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، عالم ہو غیر عالم ہو، سب کے سب یہ نماز پڑھتے ہیں اور اپنی مرادیں حاصل کرتے ہیں۔ یہ بندہ جب بھی پاکستان سے یا امریکہ سے یا مسجد مقدس سے جب بھی قم میں آتا ہے تو اس مسجد مقدس میں ضرور حاضری دیتا ہے، اور تمام انسانیت کے لیے، مومنین اور مومنات کے لیے، اپنے لیے دعائیں کرتا ہے، کیونکہ دعاؤں سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعائیں ہیں جو انسان کو بلندی پہ لے کے جاتی ہیں، یہ دعائیں ہیں کہ جو انسان کو گمراہی سے محفوظ رکھتی ہیں، یہ دعائیں ہیں جو انسان کو تکبر سے بچاتی ہیں، یہ دعائیں ہیں جو انسان کو خلوص دلاتی ہیں، یہ دعائیں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بناتی ہیں، یہ دعائیں ہیں جس سے انسان کسی کے ساتھ دھوکہ اور فریب نہیں کرتا، یہ دعائیں ہیں کہ جو نماز کے ذریعے سے مانگی جاتی ہیں اور وہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ دعائیں نہ مانگنا یہ زبردست تکبر ہے۔ تکبر سے بچنے کے لیے دعائیں مانگی جائیں۔ جو آدمی دعائیں مانگتا ہے وہ کامیاب ہے، اور سب سے بڑی دعا یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنی اور محمد و آل محمد کی محبت و معرفت عطا فرما۔ جن کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت مل جاتی ہے وہ لوگ کامیاب رہتے ہیں، وہ لوگ خدا کی نگاہوں میں بلند بنتی ہیں، اور نماز در حقیقت دعا ہے۔ جو دعائیں کرتے ہیں، جو دعائیں مانگتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بنتے ہیں۔ جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی سے محفوظ رکھتا ہے، گمراہی ان سے ہمیشہ پرے رہتی ہے، گمراہی ان کے نزدیک نہیں آتی۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، نماز کی طرف توجہ دو اور دعاؤں کی طرف توجہ دو۔ آپ کو معلوم ہے مولا علی کو مرد دعا کہا جاتا ہے، مرد دعا، یعنی کہ مولا علی ہر میدان میں مرد ہیں، رجل ہیں، کرار ہیں، غیر فرار ہیں۔ تو اس لیے مولا علی عبادت میں بھی اپنی مثال آپ ہیں، اور اسی طرح دعائیں مانگنے میں بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ اور مولا علی نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے یہ رسول خدا سے حاصل کیا ہے، تو بس رسول خدا سب سے بڑا نمونہ ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے لوگو تمہارے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ رسول خدا ہے، رسول خدا ہیں، رسول خدا ہیں۔ تو آج 18 ربیع الاول ہے اور 1445 سن ہے۔ انشاءاللہ تعالی 19 تاریخ کو ہمارا سفر امریکہ کا شروع ہوگا، اور اللہ تعالی ہمیں مومنین کی دعاؤں کے سائے کے تلے یہ سفر کرنے کی توفیق دے، اور امریکہ میں بھی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واہلک اعداءہم۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ عزت و وقار عطا فرمائے۔ یہ میرے بچے میرے ساتھ ہیں،
جو وہ بھی عبادت میں مشغول ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔